ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو رہی۔ قبرستان، خطرات سے کھیلنا گلی کے ان 4 لڑکوں کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ اب کی بار انہوں نے رات کے دوسرے پہر قبرستان جانے کا پروگرام بنایا۔ دادی اماں کو اس کی بھنک پڑی تو وہ من گھڑت کہانیاں سنا کر انہیں ڈرانے لگیں، لڑکوں کو رات کے دوسرے پہر گھر سے نکلنے کا منع کرتیں، خاص طور پر قبرستان جانے سے روکتیں۔ سنو بچوں، سننے میں آتا ہے کہ رات کے وقت قبرستان میں بھوتوں کا راج ہوتا ہے اور وہ کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا خبردار قبرستان کا رخ مت کرنا۔ اس بھوت محل میں جو بھی گیا ہے کبھی واپس نہیں آیا۔ وہ چاروں اس بات کو سنتے اور کہہ کے لگاتے، یہ کون سا زمانہ ہے بھوتوں کا۔ دادی اماں ان کے ہنسنے سے گھبرا جاتیں۔ وہ ہمیشہ اس عمر کے لڑکوں کو خطرناک عمر قرار دیا کرتی تھیں۔ وہ اکثر یہی کہتی تھیں کہ نوجوانی کی عمر میں نہ موت کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی خطرات سے ڈر لگتا ہے۔ سردیوں کی سیاہ ٹھٹھرتی رات چاروں نے پروگرام بنایا کہ چپکے سے قبرستان جا کر فوٹوگرافی کی جائے تاکہ اگلی صبح سب سے بہادری کی داد وصول کریں۔ دادی اماں ان کے منصوبے سے بے خبر تھیں، لیکن انہیں کھٹکا ضرور تھا۔ وہ ان پر گہری نظر رکھے ہوئے تھیں۔ راشد اس بات سے بخوبی آگاہ تھا کہ دادی اماں اس کی غیر محسوس طریقے سے رکھوالی کر رہی ہیں، لہٰذا رات کے دوسرے پہر گھر سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ پھر ایک منحوس رات ایسی بھی آئی کہ وہ چاروں پروگرام کے تحت ضروری سامان تیار کر کے رات کے دوسرے پہر گھر سے نکل پڑے۔ جانے سے پہلے راشد نے دادی ماں کو کھانے میں نیند کی دوا پلا دی اور پرسکون ہو گیا۔ اس رات سردی کا یہ عالم تھا کہ دانت پچنا شروع ہو گئے تھے۔ چاروں نے خود کو گرم چادروں میں لپیٹ رکھا تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے تھے۔ انہوں نے ایک بوسیدہ قبر کا انتخاب کیا اور وہاں پر سٹینڈ فٹ کیا تاکہ روشنی صحیح طرح سے اس کا زاویہ بنا کر فوٹوگرافی کی جائے۔ ادھ کھلی بوسیدہ قبر کو دیکھ کر لمحے بھر کو انہیں جھجری آئی اور ساتھ ہی ہنسی مذاق میں اڑا دی۔ چاروں نے خوب تصویریں بنائیں اور بعد میں سٹینڈ کیمرے سمیت روشنی کے بجھتے ہی وہ بھی واپس مڑنے کو ہی تھے کہ ان میں سے جو سب سے پیچھے تھا اس کی چیخ سنائی دی۔ باقی لڑکوں نے موبائل کی روشنی سے دیکھا، سب سے پیچھے آنے والا لڑکا ادھ کھلی قبر کے اندر اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ خوف کی ایسی لہر دوڑ گئی کہ جسم میں خون جمتا ہوا محسوس ہونے لگا اور باقی تینوں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اور چیخ سنائی دی اور محسوس ہوا کہ ان میں سے ایک لڑکا اور گرا۔ کانپتے کانپتے دونوں لڑکے کسی نہ کسی طرح سے قبرستان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں نے وقت ضائع کیے بغیر جلدی گھر پہنچ کر مدد حاصل کی اور گلی کے تمام مرد حضرات اور مولانا صاحب کو فوراً لے کر قبرستان پہنچ گئے۔ تمام افراد ہاتھوں میں ٹارچ لیے دونوں کو ڈھونڈتے ہوئے ان تک پہنچ گئے۔ دونوں کو مردہ پایا گیا اور شواہد یہی بتا رہے تھے کہ پہلے لڑکے کا پاؤں پھسلا اور وہ ادھ کھلی قبر میں گر گیا تھا اور دوسرے کی چادر قبر کے نزدیک ایک ٹہنی میں اٹک گئی اور وہ آگے بھاگ نہیں پایا تو خوف سے مر گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق دونوں کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی۔ جو 2 لڑکے زندہ بچنے میں کامیاب ہوئے وہ آج تک اس خوف سے نہیں نکل پائے۔ نقصان بہت ہوا، مگر آنے والی نسلوں کو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو دادی اماں کہا کرتی تھیں وہ بالکل درست تھا، یعنی قبرستان بھوتوں کا محل ہے، وہاں جانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ بہکاوا، یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو کہ قرآن پاک حفظ کر رہی تھی اور اس کے ساتھ عجیب و غریب معاملات پیش آنے لگے، کیونکہ جب قرآن پاک حفظ کرتے ہیں تو اکثر جب آپ اپنی منزل کے قریب ہوتے ہو، یعنی قرآن پاک مکمل کرنے والے ہوتے ہو، تب یہ چیزیں آ کر تنگ کرتی ہیں، یعنی رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ تو ایسے ہی حالات انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ بھی پیدا کر دیے تھے۔ آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام عیشا ہے اور یہ کہانی اس دور کی ہے جب میں قرآن پاک حفظ کر رہی تھی اور یہ واقعہ میرے ساتھ پہلی بار پیش آیا تھا۔ اس دن میں نے مدرسے سے چھٹی کی تھی اور مدرسے میں پڑھنے اور حفظ کرنے کی وجہ سے تہجد کی پابند ہو گئی تھی۔ ایک دن میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تو اذان میں بھی وقت تھا۔ ان دنوں ہمارا گھر پینٹ ہو رہا تھا، سب چھت پر سو رہے تھے اور میں نیچے والے پورشن میں آ گئی اور آ کر برآمدے میں بیٹھ گئی۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں تو میں آنکھیں بند کر کے تسبیح کرنے لگی۔ اچانک مجھے کچن کے دروازے کو دھکا مارنے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی زور سے دروازہ کھول کر اندر گیا ہے۔ ہمارا کچن صحن میں ہی تھا تو میری آنکھیں بند ہی تھیں۔ میں نے بند آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی انسانی شکل میں ایک چھوٹے سے قد کی عورت ہے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ میں ڈر گئی۔ وہ تھی تو انسانی شکل میں، مگر اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گول آنکھیں بہت خوفناک لگ رہی تھیں۔ میں آیت الکرسی پڑھتی رہی
میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ جیسے ہی آیت الکرسی ختم ہوئی اور میں نے پھر سے دروازے کی آواز سنی، یہ دروازہ بند ہونے کی آواز تھی۔ آیت الکرسی کے ختم ہوتے ہی میری آنکھیں بھی کھل گئیں۔ اس کے بعد مجھے اس وقت اتنی زیادہ وحشت نہیں ہوئی کیونکہ یہ سب قرآن کی بدولت ہی تھا۔ اس کے بعد میں نے نماز پڑھی اور جا کر چھت پر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ ہم سب کی چارپائیاں ایک دوسرے کے ساتھ بچھی ہوئی تھیں۔ میں سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ اب مجھے ڈر لگنے لگا۔ جب میں نے سامنے چھت پر دیکھا تو دیوار پر وہ عورت مجھے نظر آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر عجیب سا مسکرا رہی تھی۔ اب میں ڈر گئی اور رونے لگی، اور میری آواز سن کے سب گھر والے اٹھ گئے اور میں نے ان کو بتایا جو میرے ساتھ ہوا۔ پھر مجھ پر دم کروایا اور میں ٹھیک ہو گئی، اور ایسا کوئی واقعہ دوبارہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا۔ تو آج کی ویڈیو میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں پھر نئی کہانیوں میں نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔